اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، قرآن حکیم کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ صحابہ اکرام جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد اس سورت کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو یہ سورت پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ نافذ کیا اور ایک ایسے معاشرے کو ایک بنیادی قدر فراہم کی جس میں اس سورت کی خصوصیات ساری موجود ہیں۔ سورہ عصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں، جو نقصان میں نہیں ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تو حق بات کی تاکید کرتے تھے، حق بات کی نصیحت کرتے تھے، اور جب وہ حق بیان کرتے تھے، سچ بیان کرتے تھے تو اس کے نتیجے میں مشکلات آتی تھیں، مصائب آتے تھے، تکالیف آتی تھیں، تو تواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے کہ صبر سے کام لینا ہے۔ صبر اصل میں ہے کیا؟ اور اسلامی معاشرے کی بنیادی اقدار میں سب سے بڑی قدر صبر ہے۔ یہ صبر اصل میں کیا ہے؟ ہم بعض کا سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور اس مصیبت کے جواب میں ہماری طرف سے جو خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور ہماری طرف سے جس بے بسی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ کہیں یہ بات بھی ٹھیک معلوم ہوتی ہے، کہیں ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے اور ہم اس ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبر کرو۔ تو کیا واقعتاً اسے صبر کہا جا سکتا ہے؟ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ یہ جو اسلامی معاشرہ ہمیں اس قدر سے متعارف کروا رہا ہے جسے صبر کہتے ہیں، بنیادی طور پر وہ ہے کیا؟ ہمارے ساتھ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان کے جلیل القدر علماء کرام موجود ہیں، اور ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے پہلے معزز مہمان ہیں جناب مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، ترجمان ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے، بہت شکریہ مولانا صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عامر تحسین صاحب، سابق چیئرمین ہیں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے، اور مجلس علمی لائبریری ہے کراچی میں، یہ اس کے بھی محتمم ہیں، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، اور انہوں نے اسلامی معیشت میں پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ محمدی صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ عصر، 3 آیات ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 3 آیات اتنی ولولہ انگیز ہیں کہ میں نے کئی علماء کو ان کی تفسیر کرتے ہوئے، ان کی تشریح کرتے ہوئے سنا، تو پورا ایک جہان آباد ہے ان 3 آیات میں۔ تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کی جو تھوڑی سی اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں، پھر کچھ سوالات بھی ہم کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا، سورہ عصر بظاہر تو آیات مبارکہ کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے مختصر سورہ مبارکہ ہے، لیکن بڑی جامع ہے، اور اس میں وہ مضامین، وہ موضوعات جن کو پورے قرآن کریم میں، ذخیرہ احادیث میں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سابقہ انبیاء کرام کی کتابوں اور صحف میں جو چیزیں بیان ہوئیں ان کا نچوڑ اور خلاصہ اس سورہ مبارکہ میں آ گیا، اور اس کا آغاز ہوتا ہے والعصر، زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ ایک ایسا الارم ہے، یہ ایک ایسی وارننگ ہے، یہ ایک ایسا خبردار کر دینے والا اور چونکا دینے والا انداز ہے کہ جس کی وجہ سے ہر انسان فطری طور پر متوجہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر کسی جگہ کوئی الارم بج جائے، یا کسی جگہ کوئی ریڈ لائٹ آ جائے، یا کوئی ایسی چیز ہو جائے، خواہ وہ موبائل میں کوئی معمولی سا بھی معاملہ ہو جائے، تو انسانی فطرت ہے کہ انسان ایک دم بیدار اور چوکنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سود و زیاں کو، اپنے نفع نقصان کو دیکھتا ہے۔ کامیابی ناکامی یہی اصل چیز ہے جس کی بنیاد پر ہر آدمی اپنی پوری زندگی اور اس زندگی کے شب و روز، اس کی تگ و دو، سب کا محور و مرکز یہ ہے کہ میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، میں نقصان سے کیسے بچ جاؤں۔ اور نقصان معمولی سا بھی ہو، فرض کریں کہ کسی آدمی نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے اور وہ تھوڑی اس میں سے لیک ہو رہی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، وہ گر رہی ہے، معمولی بھی گر رہی ہے، تو سب لوگ اس کے بارے میں فکر مند ہو جائیں گے کہ بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔
تو ان آیات مبارکہ میں پہلے یہ انداز اختیار کیا گیا، زمانہ جو گواہ ہے جس کے دوران سب واقعات کا وقوع پذیر ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سب لوگوں کے بارے میں ایک عمومی طور پر ایک وارننگ ہے، ایک الارم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ پھر آگے اس سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ آدمی خبردار تو ہو گیا، اب اس نے کرنا کیا ہے، اس نے بچنا کیسے ہے۔ جیسے ابھی گزشتہ دنوں زلزلہ آیا تو زلزلے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اچانک سب موبائلوں میں الارم بج اٹھے۔ اب بھائی الارم تو بج گیا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ پہنچانا ہے، اپنی زندگی کا، اپنے بچوں کا بندوبست کرنا ہے، تو انسان فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے، بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا جو انداز ہے، اگر ہم اس کو تمثیل پر لے کر آئیں تو تقریباً ویسا ہی ہے۔ پھر آگے وہ راستے اور وہ طریقے بتائے کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں، جن کے ذریعے سے آدمی بچ سکتا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس فرض کریں کہ وہ حرمین شریفین جانا چاہتا ہے، اس کے پاس ویزا ہی نہیں ہے، تو وہ خواہ جتنا مرضی امیر کیوں نہیں ہے، اس کے بعد کتنے ہی پیسے کیوں نہیں ہیں، اس کے اندر شوق کتنا زیادہ کیوں نہیں ہے، ویزا ہی نہیں ہے، تو وہ حرمین شریفین اور سعودیہ میں کبھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کامیابی ناکامی کا معیار بیان فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ہی ممکن نہیں، اس لیے یہ سب سے پہلی بنیاد۔ نمبر 2، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو کیوں بھیجا؟ کہ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، اور ان اچھے اعمال کا دوسرا پیمانہ ذکر کیا، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پھر آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اچھا مہدی صاحب، یہ بہت ہی اہم آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ اصل میں ایمان کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہیں، حق کیا ہے اور صبر کیا ہے، یہ اصل میں اصطلاحات اس سورہ مبارکہ کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اس طرف آؤں گا کہ اعمال صالحہ اصل میں ہیں کیا، اور قرآن ہمیں کن اعمال صالحہ سے متعارف کرواتا ہے اور کیا بات کرتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر عامر تحسین صاحب، اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ایک چیز آج کل کے نوجوانوں میں بڑی اہم ہے، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان جسے کہتے ہیں نا مڈ ایج کرائسس، کہ اس عمر میں ایک خاص قسم کا کرائسس ہے، ایک بحران ہے، اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ بندہ اگر ایمان سے ہٹ کر اس زندگی کو دیکھے تو انسان کو افسوس ہی ہوتا ہے پیدا کیوں ہوا، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں، ہم آئے کیوں ہیں، اور ہم جائیں گے کہاں پر۔ اگر آپ ایمان کو نکال دیں بیچ میں سے تو پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں، اور یہ صورت بھی اپنے پہلے حصے کے اندر یہی بات کرتی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے، کیونکہ جب ایک بندہ محنت کرے اس کا نتیجہ ہی کوئی نہ ہو، ایک بندہ صبح شام تگدو کرے اس کا حال ہی کوئی نہ ملتا ہو، اس کا پھل ہی کوئی نہ ملتا ہو، تو پریشانی تو ہوگی۔ لیکن یہ صورت بتاتی ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن خسارے میں سے کچھ لوگ جو بچے ہوئے ہیں، اس انزائٹی سے بچے ہوئے ہیں، اس ڈپریشن سے بچے ہوئے ہیں، اس پریشانی سے اور اس مڈل ایج کرائسس سے بچے ہوئے ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک نشان منزل بنا لیا کہ ہاں یہ ہماری زندگی ہے اور یہ اس کا نشان منزل ہے۔ تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کریں تاکہ ہمارے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے بہت ہی اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں جیسا کہ مفتی صاحب نے، مولانا صاحب نے بھی بہت خوبصورت انداز میں اس بات کی وضاحت کی ہے، میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم کی اس خوبصورت سی آیت مبارکہ میں 3 باتیں جو شروع میں بیان کی گئی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں ایک زمانے کی بات یعنی وقت اور حالات کی بات ہے اس میں، اور دوسری اس میں خسارے کی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ خسارے کو سمجھنا ضروری ہے، صحیح، یعنی رب کائنات کی جو تخلیق ہے اس میں آزمائش کا عنصر بھی شامل ہے انسان کے لیے، صحیح، اور اس آزمائش کے عنصر میں جب وہ سرخرو ہوگا وہ یقیناً کامیابی کی طرف ہوگا، لیکن جب وہ اپنی کمزوریوں غفلت کے سبب اس آزمائش میں پورا نہیں ہوگا تو یقیناً وہ خسارے کی طرف ہوگا۔ صحیح۔ اب آزمائش سے بچنے کا جو سبق اس میں جو بتایا گیا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی آزمائش آتی ہے تو آپ کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ صحیح۔ اب ہم اپنے سماجی معاملات کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے بالخصوص اس نے صبر کے اس فلسفے کو اس آزمائش کے تصور کے ساتھ جوڑنے کی اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، صحیح، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، خصوصاً جو ہمارا ایک سماجی جو ماحول ہے، جو ہمارا پورا ایک سماجی معاشرہ ہے، اس میں ایک کنٹرڈکشن چیزیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کی یہ آیات جو خسارے کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ انسان زمانے یعنی وقت اور حالات کے سبب پیش آمدہ جو مسائل ہیں جو اس کے لیے بطور آزمائش بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اس کو حکمت کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، فہم کے ساتھ، علم کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت بات کی، کیونکہ صبر جو ہے وہ رویہ تو ہے، ایک قدر تو ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی آپ نے مطلب کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے تو آپ جواب میں ظلم کریں گے تو آپ دونوں برابر ہو جائیں گے، بالکل، لیکن اگر آپ جواب میں یہ اختیار کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس ظلم کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے، تو جب پہلے برداشت ہے وہ رویہ ہے، لیکن جب آپ اس کو قانون سازی کے ذریعے جی ہاں، اور معاشرہ سازی کے ذریعے ختم کریں تو پھر یہ حکمت عملی بن جاتی ہے۔ تو قرآن کی جو سورہ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے صبر کی جو حکمت عملی ہے وہ اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ہم نے کیسے لے کر آنی ہے۔ مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے مجموعی طور پر اس کے ہاں رد عمل بہت عجیب و غریب سا ہے، یعنی ہم کئی واقعات گزشتہ دنوں میں پاکستان کے اندر ہوئے اور ان واقعات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے ہم ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور ہم کسی کو موقع بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کم از کم آ کے اپنا نقطہ نظر تو واضح کر دے کہ جو بات ہم اس سے منسوب کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک وہی کہنا چاہ رہا تھا، یا اس سے کچھ صرف آف ٹنگ ہو گیا، یا اس سے زبان پھسل گئی، کوئی ایسی بات ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کسی بندے کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک فریم بنایا، اس فریم میں آپ فٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا یہ فریم آپ کو اب زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا، تو اب آپ نے زندہ نہیں رہنا، تو آپ سے ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو ہم حکمت عملی کے باب میں بات کر رہے ہیں تو اسلام تو ہمیں رد عمل کا بھی بتاتا ہے، اسلام تو بلکہ در عمل ہے نا، وہ رد عمل تو نہیں ہے، وہ تو عمل کا راستہ بتاتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو رد عمل کے ہمارے ہاں نفسیات چل رہی ہیں انہیں ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں سورہ مبارکہ کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، اور یہ سورۃ عصر جو ہے اس کا پہلا جو لفظ ہے العصر، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سورت کا تعلق اور آگے آنے والی جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی زمانہ ہوگا تو ان 4 چیزوں کی ضرورت جو ہے وہ بہرحال رہے گی، ایمان کی، اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور اعمال کی، اور اسی طرح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 چیزوں کی ضرورت جو ہے یہ بہرحال برقرار رہے گی۔ ہمارے ہاں جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے ہاں دور کے اندر جب کوئی بات پیش آتی ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم بغیر تحقیق کے جو ہے اس پہ اس کا رد عمل ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی اسی پروگرام میں نے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کے رد عمل کے طریقے مختلف ملکوں کے اندر اور مختلف علاقوں کے اندر مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو بیک ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز تربیت ہے۔ جس ملک کے اندر، جس علاقے کے اندر جس طرح کی تربیت کی جائے گی اسی طرح کا رد عمل بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم بحیثیت قوم اپنی قوم کو یہ سمجھائیں، چاہے ممبر محراب کے ذریعے سے ہو اور چاہے اپنے نصاب کے ذریعے سے ہو اور چاہے کسی اور طریقے سے، کہ جس وقت تک آپ کے سامنے کوئی بات واضح نہیں ہو جاتی اس وقت آپ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے رد عمل کا دائرہ اختیار کیا ہے، کیا آپ نے اس کو قانون کے حوالے کرنا ہے یا آپ خود بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اصل چیز اگر تربیت ہوتی ہے، اگر تربیت ٹھیک طریقے سے ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح کا رد عمل ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، تربیت ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن رد عمل جو ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہم اپنے انٹرنیشنل سطح پہ بھی مطلب ہے کہ بدنام ہوتے ہیں اور اپنے اس اعتبار سے بھی۔ تو ہمیں تربیت کی ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری بات ہے قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا اذا جاء فاسق من نبأ فتبینوا، کہ جب تمہارے پاس اگر کوئی بات آتی ہے تو تم اس کی تحقیق کریں۔ صحیح۔ اور اس کے لیے فاسقون کا لفظ تو یہاں استعمال کیا گیا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کوئی فسق ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی آدمی کوئی کسی قسم کی خبر لے کے آتا ہے تو اس کی سب سے پہلے آپ کیا کریں، اس کی
تحقیق کریں, چھانبین کریں. کافی سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ بادی نظر کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں لگتے, لیکن جب اسی بندے سے اس کی رائے پوچھی جاتی ہے, اس کا مفہوم پوچھا جاتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو ایسے کافی سارے واقعات ہیں عہد نبی کے اندر بھی, صحابہ کے دور کے اندر بھی, ہمارے دور کے اندر بھی, کہ پہلے جب پوچھا گیا کہ آپ اس کی کیا تھی, کیا ہے آپ کا ارادہ, کیا مطلب ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے, تو اس کے بعد جو ہے وہ اس پر جو ہے رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ مرتد کو بھی 3 دن دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کلیریفائی کریں, اصل میں آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے اور آپ کا مدعا کیا ہے, اور ساری چیزوں کے ساتھ ایک پورا پروسیس ہے. اور آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ تحقیق کرنا کتنا اہم ہے. یہ دیکھیں دنیا آج فیکٹ چیک کی بات کر رہی ہے, دنیا آج فیک نیوز کی بات کر رہی ہے, مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی بات کر رہی ہے, لیکن قرآن کی یہ آیت کس خوبصورت طریقے سے ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی خبر آئے گی تو آپ نے خبر سن کر پھیلانا نہیں ہے. سب سے پہلی آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ فیکٹ چیک کریں کہ حقیقی یہ جو آپ کے سامنے خبر آئی ہے, یہ جو فیکٹ ہیں یہ درست ہیں یا نہیں ہیں, اور کہیں یہ فیک نیوز تو نہیں, کسی من گھڑت خبر تو نہیں دے دی. قرآن ان واقعات کی بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں پر فیک نیوز ہمارے سامنے آئی, اور کہیں سچ میں جھوٹ مکس تو نہیں کر دیا جسے مس انفارمیشن کہتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, حق میں باطل کو مکس مت کرو. اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ کہیں ڈس انفارمیشن, کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ تو ٹھیک آدمی ہیں لیکن آپ تک کہیں خبر ایسی پہنچ چکی ہے اور لوگ آپ کی بات پر اور آپ کسی اور کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے آپ آگے پھیلا دیں اور آپ تحقیق نہ کریں, اور دونوں کی غلطی نہ ہو بیچ میں. یہ حدیث مبارک جو آپ نے بارہا سنی بھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طاقت کا دائرہ متعین فرما دیا کہ اگر آپ کو کوئی منکر یا برائی نظر آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کو روکنے کا کیا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیں, نہیں روک سکتے تو پھر ہاتھ سے روکیں, پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ زبان ہے اور تیسرے نمبر پہ دل کو اس کو برا سمجھنے کی بات ہے. تو اس کی حدیث کے تحت مفسرین نے, محدثین نے, فقہا نے اور ہمارے جو اس کی حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ پہلا جو درجہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے ہاتھ سے روکے. یہ صاحب اقتدار جو لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے وہ اس کو روکیں, جن کو قانونی طور پر یہ درجہ دیا گیا ہے کہ آپ یہ والا کام کریں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اس سے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طاقت کا ہونا ضروری ہے. صحیح. اگر طاقت نہیں ہے تو دوسرے نمبر یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش, زبان سے اس کی برائی مذمت بیان کریں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ بھی آپ نہیں کر سکتے, بالکل ضعیف مطلب ہے, تو آپ نے کم از کم جو ہے اس کو دل کو برا سمجھیں اور دل کے اندر اس برائی کو مٹانے کی آپ جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں. لیکن اس کے تحت جو محدثین نے لکھا ہے, کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس میں پوری حکمت عملی بیان ہوئی ہے جی کہ آپ برائی کو بھی دیکھ رہے ہیں تو برائی کو کس حکمت عملی کے تحت جا کر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. اچھا محمدی صاحب, ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سورہ عصر کے بارے میں بتایا. یہ جو اعمال صالحہ ہیں, ایک ہمارے ہاں تصور ہے اعمال صالحہ کا, ایمان کا تصور بھی خیر آپ نے بتایا, لیکن اعمال صالحہ کا ایک تصور ہمارے ہاں یہ پیش کیا جاتا ہے, آپ نماز پڑھیں, آپ روزہ رکھیں, آپ حج کریں, آپ زکوٰۃ ادا کریں. یہ بے شک ہے, اس میں تو کوئی بنیادی چیز تو یہی ہے, لیکن ہمارے ہاں اعمال صالحہ میں وقت پر آفس آنا, ریڈ سگنل کو کراس نہ کرنا, چیزوں کی خرید و فروخت میں کمی بیشی نہ کرنا, ڈیوٹی کو پورا ادا کرنا, مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں اعمال صالحہ کے اندر بھی شامل ہوتی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کیونکہ ہم تصور قرآن میں بعض اوقات آیات کی جو استعداد ہوتی ہے اس کو محدود کر دیتے ہیں, تو ہم تھوڑا سا اس کے وسیع تناظر میں بات کریں تاکہ ہمارے سننے والوں کو فائدہ ہو کہ صرف مذہب آپ کو ایک خاص جگہ تک محدود نہیں کرتا بلکہ ایک وسیع تناظر فراہم کرتا ہے. جی بالکل, یہ جو چاروں یہاں پر اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں, ایمان ہے, اعمال صالحہ ہے, حق ہے اور صبر ہے. صبر ہے. خاص طور پر شروع میں آپ نے بات کی تو صبر کے بارے میں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا, کوئی صدمہ ہوا, اس پر آپ صبر کر رہے ہیں, آپ اس پر گلہ شکوہ نہیں کر رہے, یہ صبر ہے. حالانکہ تمام اہل علم نے, مفسرین نے, محدثین اکرام نے یہ لکھا ہے کہ صبر کے 3 درجے ہیں, 3 اس کی شکلیں. اچھا. پہلا درجہ ہے الصبر علی الطاعہ, کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا, نیکی کے کاموں پہ کھڑا رہنا, اچھے کام پر جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنا, یہ صبر ہے.
ہمارے ہاں اس کو کوئی بھی صبر نہیں کہتا. استقامت تو چلیں کہتے ہیں لیکن اس کو صبر کوئی نہیں کہتا کہ بھائی مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی بھی خیر کا کام کرنا, کوئی بھی عمل کرنا یا کسی بات پر سٹینڈ لینا خیر کے کام کے لیے, اس کو صبر کہا. ساری قوتیں آپ کے مخالف ہی کیوں نہ ہو جائیں جی, لیکن آپ نے صبر ایمان کے پر ساتھ اور آپ نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کھڑے رہنا ہے. یہ جو آپ کھڑے ہیں یہ کھڑا ہونا بھی صبر ہے. صحیح. نمبر 2 الصبر عن المعصیہ. آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کے ایک دستخط سے آپ کو پلاٹ مل سکتا ہے, آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کے پاس کسی کا کام پھنسا ہے آپ اس سے رشوت لے سکتے ہیں, آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنے کسی عزیز کی زمین ہتھیا سکتے ہیں, آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کوئی بھی گناہ کا کام کر سکتے ہیں, کوئی بھی غلط چیز راستے کو اختیار کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا. تو یہ جو آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں اور یہ جو نفس اور شیطان کے ساتھ کشمکش کا جو عمل ہے, اس عمل کا نام بھی صبر ہے. اس کو الصبر عن المعصیہ کہتے ہیں. اور تیسرا صبر ہے مصیبت میں, حالات میں, جو ہمارے ہاں معروف ہے. تو یہ تو معروف ہی ہے. یہ صبر کے بارے میں مختصراً, یعنی ویسے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں اس پروگرام کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ایک چیز پر بات کروں. دوسری چیز ہے حق کا لفظ. ہمارے یہاں حق کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے پتہ نہیں کیا کچھ مراد لیا جاتا ہے. ہر بندہ ہی حق ہے. ہر بندہ ہی حق ہے. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ حق بات کے 3 حق ہیں. اچھا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ بات حق ہو. نمبر 2 یہ کہ اس کے کہنے کا موقع حق ہو. نمبر 3 یہ کہ اس کے کہنے کا طریقہ حق ہو. بہت خوبصورت. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات حق ہے ہی نہیں ہے اور آپ نے از خود اس کو حق بنا لیا. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کریں گے کہ کیا بات حق ہے اور کیا بات حق نہیں ہے. میں اور آپ یا میرا اور آپ کا فہم یا میرا اور آپ کا کلچر یا میرے اور آپ کے جذبات کسی کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ نہیں کریں گے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت اس کا فیصلہ کریں گے. یا جو تشریع اور دین کی تعبیر کا جو پورا پروسیس ہے اس کے سامنے رکھ کر ہم یہ طے کریں گے کہ یہ حق ہے یا نہیں ہے. صحیح. نمبر 2 یہ کہ آپ نے موقع دیکھنا ہے. بس اوقات آپ بہت اچھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ اٹھے گر غیر کے لیے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر کیا؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو حالانکہ شمشیر ہے, نعرہ تکبیر ہے, لیکن جب وہ ناحق اٹھے گی تو اس موقع پر شمشیر اور نعرہ تکبیر دونوں فتنہ بن جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ موقع اور طریقہ اس کا ٹھیک نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. فرض کریں آپ نے کسی مسلمان بھائی میں کوئی غلطی دیکھی تو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا عموماً طور پر مسجد میں کسی کا موبائل بول گیا یا کوئی بچہ مسجد میں آ گیا تو اس کا موبائل غیر ارادی طور پر بولا. اس نے دانستہ طور پر تو یہ نہیں کوشش کی تھی کہ میرا موبائل بولے اور سب لوگوں کی نماز متاثر ہو جائے. غلطی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جن لوگوں نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی اور اس انداز سے اس کی عزت نفس مجروح کی کہ اس نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی کہ میں نے مسجد نہیں آنا, تو یہ تو دانستہ کر رہے ہیں, جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو جرم تھا وہ جرم بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا, اس سے تو غیر ارادی طور پر ہوا. لیکن یہ جو کرنے والا اس کو کہہ رہا ہے, اس نے تو سب کے سامنے اس انداز سے اس بیچارے کو کہہ دیا کہ اس کی عزت نفس مجروح کر دی, اس کو اب دوبارہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں چھوڑا. یا یہ تو میں نے ایک مثال دی, ورنہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی میں کوئی غلطی بھی ہے, آپ سب کے سامنے اسے سمجھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اور زیادہ ہٹ درمی میں آ جائے گا, ضد میں آ جائے گا. لیکن وہی بات آپ اس کو تنہائی میں خلوت میں جا کر سمجھا دیں گے, خیر خواہی سے سمجھا دیں گے تو کتنا اس کا فائدہ ہو جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی کہ آئندہ میں نے کیسے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر بدکاری کی اجازت لے رہا ہے. اب کتنی بڑی بات ہے, کچھ سے لے رہا ہے, 2 جہاں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے سے ڈانٹا جھڑکا نہیں, صرف یہ پوچھا کہ اگر یہی بات جو آپ اجازت لے رہے ہیں آپ کی بہن کے بارے میں, آپ کی والدہ کے بارے میں, آپ کی بیٹی کے بارے میں کوئی کہ, تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ, کہتے جی بالکل میں یہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی پھر اس بات کو گوارا نہیں کرتے. دیکھیں کتنی زبردست بات فرمائی. اسی طرح تیسری چیز ہے عامل الصالحات, اعمال صالحہ. تو اعمال صالحہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, صرف اعمال صالحہ نہیں. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت بھی صرف اور صرف نماز روزے کا نام نہیں. نماز روزہ بہت بڑا عمل, بہت اچھی اور عام ترین عبادت, لیکن عبادت اور بندگی یا اعمال صالحہ یہ پورا ایک پیکج ہے. صحیح. یہ وہ والا پیکج ہے جس کو دین اور شریعت کہتے ہیں, اور جو قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ایک ایک چیز ہمارے سامنے رکھی گئی. اب اگر ہم اس کو صرف اور صرف ایک چیز تک محدود کر دیں گے تو یہ ہم دین کے معاملے میں جو ہے وہ ناانصافی کے مرتکب ہوں گے. تو ہمارے سامنے پورا ایک پیکج ہے, اس پیکج کو سامنے رکھنا ہے. اور ایمان ہر چیز کی بنیاد ہے. آپ سمجھیں کہ ایمان اس عزم کا, اس ایگریمنٹ کا اور اس
یعنی اس بنیاد کا نام ہے کہ جس بنیاد کے ساتھ باقی ساری کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو ہم نے ان چاروں کی چاروں چیزوں کو پورے تناظر میں، پورے جو اس کا پس منظر و سیاق و سباق ہے اس میں اپنے سامنے رکھنا ہے اور لوگوں کو بھی اسی انداز سے بتانا ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی اسی انداز اور اسی پس منظر کے ساتھ کوشش اس کے ساتھ پوری ٹریننگ و تربیت کرنی ہے. بہت ہی تفصیلی انداز میں آپ نے جو صبر کا پورا مفہوم ہے اور قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں جس طرح بتایا گیا ہے اور اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی اہم ہے. اور یہ جو آپ نے اشعار بھی پڑھے، اچھا وہ بھی دیکھیں کہ ان کے اندر بڑا زبردست قسم کا ایک میسیج ہے. وہ یہ ہے کہ نعرہ تکبیر جب بھی لگایا جاتا ہے تو خیر کے کام کے لیے لگایا جاتا ہے. اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کر کے ہم وہ کرتے ہیں. یہ شاعر السلام اقبال کی تو نہیں ہے، لیکن یہ مجھے شاعر کا نام بھول گیا، لیکن یہ بڑی زبردست ہیں. اللہ سے کرے دور تو تعلیم اللہ بھی سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی دور تو تعلیم بھی تعلیم بھی فتنہ، فتنہ، اولاد بھی املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو یہ اصل میں چیز ہے کہ فتنے سے آپ نے معاشرے کو بتانا. اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. بالکل. تو ہمارے معاشرے کے اندر نعرہ تکبیر لگا کر فتنہ پروموٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں زبردست قسم کو، جیسا علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد تھا نا خوارج کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ کلمہ درست ہے، استعمال غلط مقاصد کے لیے ہو رہا ہے. تو ہمیں اصل میں معاشرے کے اندر یہ سمجھنا ہوگا، جیسے تقی عثمانی صاحب کا کوٹ قبل کیا، کہ پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے یہ حق ہے یا نہیں، اور حق آپ خود ہی طے کر لیں کہ ہاں یہ حق ہے. تو یہ حق نہیں ہوتا. آپ نے غیر جانبدار ہو کر تحقیق کے ذریعے، چھان بین کے ذریعے دیکھنا ہوگا کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز حق نہیں ہے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ بڑی باریک سی باتیں ہیں، ہمیں بغیر کسی اشتعال کے ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ یہ سوچنا ہوگا کہ جو کچھ ہم اپنے معاشرے کے اندر کر رہے ہیں اس سے ملک کا، قوم کا، ہمارا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. وہ حق جو ملک کے لیے تباہ ہو، جو ریاست کے لیے نقصان دہ ہو، جو معاشرے کو تباہ و برباد کر دے، تو اس کا مطلب ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ جسے ہم حق سمجھ رہے ہیں وہ کہیں فتنہ تو نہیں ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کو دوبارہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ عصر ہماری کیسے رہنمائی کر رہی ہے، سورہ عصر کے مسلمان معاشرے سے مطالبات کیا ہیں، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور بڑی علم افروز گفتگو ہے. مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، ڈاکٹر عامر تحسین صاحب، مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات سنا کر ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے قرآن اور احادیث مبارکہ اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر صبر کو بطور حکمت عملی کیسے تربیت لوگوں کو فراہم کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے نا ہمارے جو تربیت کے ادارے ہیں، مفتی شکیل صاحب نے اشارہ فرمایا تھا کہ ہم اپنے معاشرے میں تربیت جس چیز کی کریں گے اسی کا اظہار ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کم و تربت زیادہ بنائی جا رہی ہے جو ہماری نئی نسل ہے اس کے ذہنوں کی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ناراضگی معاف اس بات پہ کہ جب یہاں کوئی مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو بہت ہی افسوسناک ہوتے ہیں. اچھا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز، کالجز میں یا ہماری جو عصری تعلیمی ادارے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ہاں جب مظاہرے ہوتے ہیں تو ان کا بھی اظہار جو ہے انتہائی خوفناک طریقے سے ہوتا ہے. ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیاں کیوں ناکام ہوئی ہیں معاشرے کو یہ بات سمجھانے میں کہ جس بات کا وہ پھریرا لہراتے ہیں، جس بات کا وہ علم بلند کرتے ہیں، اسے اپنے معاشرے میں نافذ کرنے میں ہی وہ ناکام ہو چکے ہیں. دیکھیں میں اس میں گزارش کروں، صبر کے حوالے سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، قرآن حکیم نے 70 سے زائد مرتبہ صبر کو استعمال کیا ہے. صحیح. اور اس کے دو کانٹیکسٹ ہیں، ایک اس کا حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ ہے. یہ جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں اس کا خالص تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے.
ہمارے ہاں جو تربیت کا ایک پہلو جو حقوق اللہ سے بالکل جو مطابقت رکھتا ہے اور جو منسلک ہے، اس میں تو الحمدللہ ہم پورے ہیں اور اچھے اخلاص کے ساتھ اس کی ادائیگی بھی کرتے ہیں. لیکن اصل جو مسئلہ جو سوسائٹی کو درپیش ہے وہ حقوق العباد ہے. صحیح. وہاں پہ ہماری تربیت کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں، جس کی وجہ سے ہم آئے دن بہت سارے ایسے معاملات دیکھتے بھی ہیں، اور آپ نے اس کی مثالیں بھی پیش کی ہیں کہ چاہے وہ ہماری درسگاہ ہو اور یا پھر ہمارے یونیورسٹی کالجز وغیرہ ہوں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. نہیں، ہماری سیاسی جماعتیں تربیت نہیں کر سکی اپنے سیاسی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے. تربیت کا جو معاملہ ہے اس میں 3 ادارے سب سے اہم رول پلے کرتے ہیں. صحیح. پہلا جو ادارہ ہے وہ گھر ہے. صحیح. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت اس کانٹیکسٹ میں کرے کہ اس کے اندر صبر اور تحمل کی کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، خصوصاً جب وہ معاشرے میں اپنا رول پلے کر رہا ہے. صحیح. وہ اپنا کہیں خدمت کر رہا ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہے، کہیں وہ بزنس کر رہا ہے، کہیں کسی کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے، تو وہاں پہ اس کے ساتھ معاملات. صحیح. دوسرا جو ادارہ ہے وہ درسگاہ ہے. صحیح. جہاں سے اس کی تربیت کے معاملات درست ہونے چاہیے حقوق العباد کے حوالے سے. اور تیسرا جو اہم ادارہ ہے وہ ہمارا ممبر و محراب ہے. یہ تینوں ادارے ایسے ہیں کہ ہر شخص اس سے جڑا ہوا ہے. بالخصوص ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہر شخص جڑا ہوا ہے. جمعے کی نماز میں آپ دیکھیے تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، اور وہاں سے تربیت کا اگر یہ اصول، یہ اسلوب بہت خوبصورت انداز میں بیان ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں اس چیز کی تربیت نہ ہو کہ ہم معاشرے میں جن چیزوں میں کمزور ہیں، جہاں ہماری تربیت کے معاملات مضبوط مستحکم ہونے چاہیے بلکہ مثالی ہونے چاہیے، وہ نہیں بن پا رہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ شاید کسی نہ کسی درجے میں ہر ادارہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا. صحیح. اور جب نہیں کر رہا تو یہی صورت ہمارے سامنے پیدا ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور کہ ہم اپنے حقوق العباد میں ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ استاد کا شاگرد کے ساتھ معاملہ ہو، مالک کا نوکر کے ساتھ معاملہ ہو، سیاستدان کا عوام کے ساتھ معاملہ ہو، والدین کا بچوں کے ساتھ معاملہ ہو، ہر جگہ تربیت کے ان معاملات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن ہم ایک چیز اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں. اب لازمی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو چیزیں بری ہو رہی ہوں گی انہیں کو زیر باز لایا جائے گا نا. اچھی چیزیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو ہیں، قدر ہیں، ویلیو سسٹم کے اندر آتی ہیں، ان کو زیر باز نہیں لاتے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نیکی کے نام پر بھی نا لوگوں کے ساتھ بدی کرتے ہیں. مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ نے روزے رکھے ہوئے ہیں. روزے آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے. جی. آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی. لیکن آپ دفتر سے چھٹی کرتے ہیں یا دفتر میں وقت پر نہیں آتے. اگر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو اندر نہ بھیجا، میرا آج روزہ ہے. بھائی آپ نے لوگوں پر احسان تھوڑا ہی کیا ہے. کمٹمنٹ کا مسئلہ ہے. ہاں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کے لیے چھٹی، نماز کے لیے جائیں گے، نماز کا وقفہ ہوگا تو آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، لیکن آدھا گھنٹہ نماز سے پہلے اور آدھا گھنٹہ نماز کے بعد بھی، یعنی 1.5 گھنٹے کی آپ چھٹی جو ہے وہاں پر کر رہے ہیں. تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہی موجود نہیں ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اسے نیکی بھی سمجھ رہے ہیں. یعنی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کو نیکی وہی بات ہو گئی نا، ایک اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور ایک مخلوق کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. صحیح. ان دونوں میں ہم کمزور نظر آتے ہیں اور ہم دونوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مخلوق میں اگر ہم کہیں مس کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چل جائے گا، یہ اس پہ گزارا ہو جائے گا. صحیح. حالانکہ وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور اس میں سب زیادہ سختی ہوگی. صحیح. اچھا مفتی شکیل صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ایک خانقاہ کے ساتھ ہی وابستہ ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کیا وہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خانقاہ جو ہے وہ علم کی اکڑ کو دور کرتی ہے؟ کہ بعض کا تو ہوتا ہے نا انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بڑا عالم ہے اور اس کے پاس دنیا کی بڑی چیزیں ہیں، مال دولت ہے، تو خانقاہ تربیت فراہم کرتی ہے کہ اس اکڑ کو ختم کیا جائے. تو کیا ہماری جو خانقاہیں ہیں وہ اس وقت لوگوں کی جو تربیت ہے اسے کرنے میں وہ بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں؟ مطلب اس باب میں جو تربیت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مادیت کے دور میں اگر ہمارے اندر کچھ اقدار، اخلاقی اقدار باقی ہیں تو اس کے اندر بہت بڑا کردار ہماری خانقاہوں کا ہے. صحیح. اگر قانون موجود نہیں بھی ہو اور نہیں بھی ہوتا، اس کے باوجود بھی لوگ ان اقدار کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے کے اندر خانقاہ کا رول ہوتا ہے. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے جنرل تھے، جنرل ضیاء الحق صاحب، کیونکہ ایک مثبت چیز ہے. ان کے بھانجے تھے
عبدالرزاق صاحب ان کا نام تھا. ہمارے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ان کا تھا. حضرت کے مجاز بھی تھے. تو صبح جب آفس جاتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ وقت پہ پہنچ جائیں، لیکن بعض دفعہ وقت سے پہلے بھی پہنچ جاتے تھے. لیکن جتنی دیر وقت سے پہلے پہنچتے تھے 15 یا 20 منٹ گرمی کے باوجود وہ پنکھا نہیں چلاتے تھے کہ ابھی تک آفس کا ٹائم شروع نہیں ہوا. حالانکہ ہے ایک اچھی چیز ہے کہ وقت سے پہلے بھی پہنچ جانا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پنکھا نہیں آن کر رہے کہ ابھی تک اس کا وقت شروع نہیں ہوا. اتنی دقت کے ساتھ، اتنی باریکی کے ساتھ اگر کوئی اس دور کے اندر بھی دین پہ عمل کر رہا ہے تو اس کے پیچھے خانقاہ کا. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن مجھ سے یہاں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، یورپ میں تو کوئی خانقاہ نہیں ہے لیکن لوگ سارے صبح ٹائم پہ جاتے ہیں، ٹائم پہ اپنا سارا کام کرتے ہیں. ہم اصل میں اس کو خانقاہ کے ساتھ تو جوڑ رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ 20 منٹ پہلے اگر وہاں پر جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 20 منٹ میں جا کے لوگوں کو کام کر لیں، پنکھا لگا لیں، بجائے اس کی کوئی پریشانی میں بیٹھ کے کام کریں. تو مطلب کوئی فضیلت کا وہ چیز سامنے آئے نا کہ جس میں تھوڑا سا یہ پتہ چلے. یہ بات حضرت میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اصل جو چیز ہے وہ تربیت ہی ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بحیثیت قوم ہم اپنے افراد کی تربیت کرنے میں ناکام ہیں. صحیح. جس یورپ کا آپ بات کر رہے ہیں وہ بحیثیت قوم انہوں نے اپنی قوم کی تربیت کی ہے، اور اس مطلب انہوں نے ایک دن یہ طے کر لیا کہ بھائی ایسا نہیں چلے گا، ایسا کب تک چلے گا. تو جب انہوں نے طے کر لیا قوم نے، پھر انہوں نے کہا نہیں اب ہم نے ری اسٹرکچر کرنا ہے، یہ جو ہم نے سارا کچھ بنایا اس کو توڑنا ہے. انہوں نے توڑ کر ایک نئی چیز قائم کی. آج ہم مثالیں دیتے پھر رہے ہیں ان کی. لیکن ہمارے چونکہ بحیثیت قوم تربیت نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے معاشرے کے اندر معاشرتی اقدار ہیں، اچھے اقدار پائے جا رہے ہیں، اچھی روایات پائی جا رہی ہیں، صبر ہے، شکر ہے، یا اسی طرح قومی املاک کو نقصان نہ پہنچانا ہے، یا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا ہے، یا اللہ کا خوف ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ایسی ہیں جس کے پیچھے اسلام، علماء کا اور خانقاہ کا جو ہے وہ کردار موجود ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ علم کی انا اور علم کی اکڑ، سب سے بنیادی چیز جو خانقاہ کے اندر جس کی تربیت کی جاتی ہے وہ یہی چیز ہے کہ انسان کے اندر جو انانیت ہے، انسان کے اندر جو اکڑ ہے علم کی ہو اور چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، اس کو ختم کیا جائے. پہلا قدم یہی ہے. حضرت مولانا شریف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ، ظاہر طریقت میں ان کا بڑا مقام ہے. فرمایا کرتے تھے کہ دیگر جو سلاسل ہیں ان کے اندر آخری قدم فنا ہے. صحیح. اور ہمارے سلسلے کے اندر پہلا قدم فنا ہے. پہلا قدم اپنے نفس میں رکھیں اور دوسرا قدم جو ہے وہ آپ جنت میں رکھیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کیا رستہ ہے، کیا طریقہ ہے، تو فرمایا کہ پہلے اپنے نفس کو چھوڑیں. دا نفس کا فتعال. اللہ نے فرمایا کہ اے بایزید تم اپنے نفس کو چھوڑ دو، اس کو پامال کر لو، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ آپ آ جائیں. خانقاہ کے اندر تو تربیت اس بات کی جاتی ہے کہ ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے، ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کی رنگ و بو نہ رہے. واہ، بہت خوبصورت. بہت بہت شکریہ مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، جناب ڈاکٹر عامر تحسین صاحب، جناب مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب. ناظرین، آپ نے علماء کرام کی گفتگو سنی. بنیادی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر چیزوں کو بدلنا ہے یا نہیں بدلنا، یا محض ہم نے تبدیلی کے نعروں کے ذریعے ماحول بنائے رکھنا ہے. اگر آپ سوسائٹی کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اپنے بچوں کی تربیت سے کریں. اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم نے بچے پیدا کر لیے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت مسجد کے مولوی کا کام ہے اور اسکول کالج یونیورسٹی کے پروفیسر کا کام ہے، تو وہ یہ کام ہرگز نہیں کریں گے. آپ نے یونیورسٹی کے اندر بچہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ پروفیشنلی اس جگہ تک پہنچ جائے کہ کل آپ کو کچھ کما کے دے سکے. اور مدارس مساجد میں تربیت کے حوالے سے وہاں بات کی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ جگہوں پر ٹھیک ہے وہاں تربیت ہوتی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر یہ مسائل بھی ضرور ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ تربیت معاشرے کے لیے خیر کا سبب بنے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر شر کا سبب بھی بن جاتی ہے. ہم سب نے مل کر اس معاشرے کو بہتر کرنا ہے. یہ جو ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں نا کہ یونیورسٹی والے یوں کر رہے ہیں اور مدرسے والے یوں کر رہے ہیں، مدرسے والے بھی ہمارے ہیں اور یونیورسٹی والے بھی ہمارے ہیں. اس ملک کے اندر فوج بھی ہماری ہے، سیاستدان بھی ہمارے ہیں، اس ملک کے شہری اور ان کی املاک بھی ساری ہماری ہیں. ہم نے سب نے مل جل کر اس ملک کو بہتر بنانا ہے. اگر آپ خانوں میں کھڑے ہو کر لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے تو کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم نے مل کر کوشش کرنی ہے، صبر کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، حق بات کے ذریعے ہم نے کھڑے ہونا ہے اور اس ملک اور اس قوم کو بہتر بنانا ہے. یہاں پر میں آپ سے اجازت لوں گا، لیکن آپ نے ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں عمر بن عبدالعزیز صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. مجھے دیجیے گا یہاں پر اجازت، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا،
ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قرباں، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین، اور کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اور ان کے ایک بول کا مول نہیں، ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لعل و گوہر، میں ان کے تبسم پر قربان کروں فردوس بری، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قرباں، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین، اور یہ میرا قلم، یہ میری زبان، یہ میرا قلم، یہ میری زبان، اوصاف کرے کیا تیرے بیان، صدیقہ نے سچ فرمایا ہے، خلق ان کا ہے قرآن مبین، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔